انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جتنا مرضی بڑا عالم ہو غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اور اس نے غلطی سے کوئی بات کہہ دی، اب اس کے شاگردوں نے بات وہ سن لی، آگے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے یہ بات سنی ہوئی ہے، حالانکہ غلطی کس سے ہو گئی ہے؟ پہلے استاد سے غلطی ہو گئی ہے، اب شاگردوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے استاد سے سنی ہے، تو ویسے بیان کریں گے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، اس پر جو اللہ نے ان کو دیا، من فضلہ، اپنے فضل سے، ویستبشرون، اور وہ خوش ہیں، بالذین، ان لوگوں سے، لم یلحقوا بہم، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے ہیں، اللہ خوف علیہم، یہ کہ خوف نہیں ہوگا ان پر، ولا هم يحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ خوش ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ، وفضل، اور اس کے فضل کے ساتھ، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لا یضیع اجر المؤمنین، ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے، الذین استجابوا للہ، وہ لوگ جنہوں نے کہا مانا اللہ کا، والرسول، اور رسول کا، من بعد ما اصابہم القرح، بعد اس کے کہ پہنچی تھی ان کو تازہ تکلیف، للذین احسنوا، ان لوگوں کے لیے، احسنوا منہم، نیک ہیں ان میں سے، واتقوا، وہ ڈرتے ہیں، اجر عظیم، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، وہ کیا نہ کہو؟ مردہ نہ کہو۔ حالانکہ دیکھیے گا، اگر یہ بات عام دنیا کے اعتبار سے لی جائے کہ ان کو دنیاوی اعتبار سے مردہ نہ کہا جائے، یہ بات نہیں ہے۔ اصل بات کیا ہے کہ ان کو جو زندگی نصیب ہوئی ہے، وہ زندگی اس مرنے سے وہ بڑی کمال قسم کی بہتر ہے، اس اعتبار سے ان کو زندہ کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی بڑی کمال کی ان کو مل گئی، لہذا اس مرنے کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اصل میں دیکھیے گا، پیچھے ایک آیت گزری ہے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ، کچھ صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کچھ صحابہ کرام جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، انہوں نے کہا یا اللہ کبھی دوبارہ کوئی موقع ملے پھر دیکھنا ہم کرتے کیا ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، لفظ کیا آ گیا ہے؟ اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، ان تلقوہ، یہ کہ تمہیں وہ موت مل جائے، تمہیں کوئی موقع مل جائے تم اس موت کو قبول کر لو۔ تو موت کو رب العالمین نے خود کہا ہے، موت، اس شہید ہونے والے کو مردہ خود رب العالمین نے کہا ہوا ہے۔ پیچھے دیکھیے گا، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ، اس سے پہلے تم موت کی تمنا کیا کرتے تھے، اگر آج تمہیں کچھ زخم پہنچ گئے ہیں، موت آ گئی، تو پھر کیا پریشانی کی بات ہے اس میں؟ تم میں ایسی زندگی دوں گا تمہیں موت کا تصور بھی نہیں رہے گا، تم اس موت کو ہو گئی نہیں، تمہیں ایسی زندگی مل جائے گی، یہ مطلب ہے اس کا۔ اور جو احادیث سے بھی سمجھ آتا ہے، قرآن کریم کی آیات سے بھی سمجھ آتا ہے، یہی اچھا ہے۔ باقی جو بزرگوں نے، کسی ایک بزرگ نے جو نا وہ کی بات کر دی ہوگی، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، جتنا مرضی بڑا عالم ہو غلطی اس سے ہو جاتی ہے، اور اس نے غلطی سے کوئی بات کہہ دی، اب اس کے شاگردوں نے بات وہ سن لی، آگے انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ ہم نے اپنے استاد سے یہ بات سنی ہوئی ہے، حالانکہ غلطی کس سے ہو گئی ہے؟ پہلے استاد سے غلطی ہو گئی ہے، اب شاگردوں نے کہا جی ہم نے تو اپنے استاد سے سنی ہے، ہم تو ویسے بیان کریں گے۔ آگے نیچے والوں نے انہوں نے کہا جی ہم نے اپنے استاد سے سنی ہے، انہوں نے اپنے استاد سے سنی تھی، کرتے 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 آج تک وہی بات چلتی آ رہی ہے، فلاں بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، فلاں بزرگ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، تحقیق نہیں کی غلطی کس سے ہو گئی ہے، حالانکہ رب العالمین نے تھرمامیٹر ہمیں دیا ہوا ہے، قرآن کریم موجود ہے، نبی علیہ السلام کی سچی احادیث موجود ہے، ان کے مطابق کوئی بات ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے تو اس کو وہ غلط کہہ کے چھوڑ دیں گے، بس قرآن و حدیث کے مطابق کوئی بات ہے
پھر تو ٹھیک ہم اس کو مانیں گے، قبول کریں گے، لیکن اگر قرآن و حدیث کے مد مقابل آ رہی ہے، ٹکرا رہی ہے، جتنا مرضی بڑا بزرگ ہو تو اس بات کو نہیں ماننا جائے گا۔ یہ بات ذہن میں آئی کو نہیں آئی؟ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اگر کہیں کسی سے غلطی ہو جائے، غلطی کے اوپر غلطی نہیں کرتے چلے جانا، مکھی مر گئی مکھی کے اوپر مکھی مارتے نہیں چلے جانا ہے، بلکہ کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو تھرمامیٹر رب العالمین نے قرآن کریم دیا ہوا ہے، جس طرح بخار چیک ہوتا ہے، اس کو چیک کرنے کے لیے ایک میٹر ہے، ایک چیز ہے، ایسے ہی کوئی بھی بات اگر دین کی ہو، اس کو چیک کرنا ہو کہ یہ بات ٹھیک بھی ہے کہ نہیں ٹھیک، اس کو قرآن حدیث کا مطابق لے کے آؤ۔ اگر وہ قرآن و حدیث کے مطابق بن رہی ہے پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں بن رہی تو کیا کریں گے؟ اس کو چھوڑ دیں گے۔ فارحین، وہ خوش ہیں، بما آتاہم اللہ، جو اللہ نے ان کو دیا ہے، من فضل، اپنے فضل سے، یعنی اللہ نے جو ان کو دے دیا، وہ وہاں پہ بڑی کمال کی زندگی ان کو مل گئی ہے، جنت میں چر پھر رہے ہیں، سکون سے کھا پی رہے ہیں، جو دل کرتا ہے جہاں دل کرتا ہے چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے اس فضل سے کیا ہیں؟ خوش ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ، اور مزید وہ خوش ہوتے ہیں، بِالَّذِينَ، ان لوگوں کے ساتھ، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، جو ابھی تک ان سے نہیں ملے، من خلفہم، ان کے پیچھے ہے، یعنی جہاد میں جو ان کے ساتھ ساتھی تھے، ان کے ساتھ شریک ہوئے، جہاد میں سارے کے سارے جو شریک تھے، کچھ شہید ہو گئے، کچھ بچ گئے، اب جو شہید ہو گئے ان کو جب انعامات ملے، یہ کہہ رہے یا اللہ، جو ہمارے ساتھ ساتھی تھے بڑے خوش نصیب ہیں، وہ بھی جیسے ہمیں انعامات ملے ہیں ان کو بھی یہی انعامات ملیں گے، ہم تو شہید ہو کے آ گئے، وہ بھی جب یہاں آئیں گے ان کو بھی یہی انعامات ملیں گے، چونکہ ہم پہلے صرف سنتے تھے، آج ہم نے دیکھ لیا، صرف سنتے تھے کہ شہید کو ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں، ایسے ایسے انعامات ملتے ہیں، حتیٰ کہ امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان شہید ہوتا ہے نا، اس کو تلوار لگتی ہے، آج کے اعتبار سے گولی لگتی ہے، لگتے ہی ابھی خون زمین پہ گرتا نہیں، رب العالمین اس کو پہلے معاف فرما دیتے ہیں۔ شہید کی تو بڑی کمال کی زندگی آگے والی، اس لیے تو اس موت کو موت کہا ہی نہیں جاتا ہے، اس کو تو زندگی بڑی کمال کی مل جاتی ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُوا، اور کیا ہے؟ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، ان سے بڑے خوش ہیں کہ جو پیچھے ابھی تک ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ مل کے جہاد کر رہے تھے، انہی جیسا ایمان تھا، اب کیا ہوا؟ وہ خوش ہیں کہ وہ ہمارے پیچھے وہی جہاد کر رہے ہیں، بڑے خوش ہیں۔ اللہ خوف علیہم، کیا کیا انعامات ملیں گے ان کو؟ اللہ خوف علیہم، ان کے اوپر خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ ان کے اوپر خوف ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ خوف کہا جاتا ہے انسان کو کوئی باہر والی چیز کا خوف ہو نا، کوئی ڈر ہو مجھے کوئی باہر سے نقصان پہنچائے گا، اس کو خوف کہا جاتا ہے عربی میں۔ اور حزن کہا جاتا ہے کہ انسان اندر اندر سے ڈر رہا ہو، باہر سے نہ خوف، اس کو اندر اندر سے کڑ رہا ہو، اس کو حزن کہا جاتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا نہ اس کو باہر کا خوف ہوگا نہ اندر کا خوف ہوگا، بالکل سکون میں ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ، وہ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ خوش ہوں گے۔ اور آگے فرمایا وفضل، اور اللہ کے فضل کے ساتھ وہ خوش ہوں گے۔ اور وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور بے شک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ یعنی وہاں پہ جب ایمان والے پہنچ جائیں گے، شہید ہو کے اللہ کے ہم وہاں پہنچ گئے ہیں، وہاں پہ وہ جا کے کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ بڑے خوش ہیں، یا اللہ پاک جہاں ہم نے تو نے ہمیں پہنچا دیا ہے، وہیں ہمارے بھائی بھی آئیں گے، ان کے اوپر نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، بڑی سکون کی زندگی ان کو ہی ملنے والی ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، یہاں پہ آگے نا جب جنگ احد ہوئی، صحابہ کرام 70 شہید ہو گئے اور کافی سارے زخمی ہو گئے، حتیٰ کہ سارے اکثر صحابہ زخمی تھے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کا بھی جو نا وہ زخم کافی گہرا تھا، نبی علیہ السلام کے سر میں یا کہیں اور جسم پہ خود کی کڑیاں جو نا وہ کھب گئی تھی، تو صحابی کے ایک صحابی نے جو کھینچا، دانت بھی ٹوٹ گئے لیکن اس کو کھینچ لیا۔ مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام خود وہاں پہ زخمی تھے، صحابہ زخمی تھے، 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور بالآخر وہ کافر احد کے دن وہ جب وہ صحابہ کرام دوبارہ واپس پلٹے، وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ لیکن 8 میل کے فاصلے پہ جا کے نا ایک جگہ ہے حمراء الاسد، کیا نام ہے؟ حمراء الاسد، ایک جگہ کا نام ہے، 8 میل کے فاصلے پر۔ اب جب وہاں پہنچے نا، انہوں نے کہا مار، وہاں پہ جا کے ان کو دماغ میں آیا، اور تھوڑے سے تو رہ گئے تھے پیچھے، وہ سارے زخمی تو ہو گئے تھے، ان کو سب کو ختم کر دینا چاہیے تھا، وہ ویسے ہم بھاگ گئے ہیں، چلو واپس چلتے ہیں، پھر جا کے ان کو ختم کر کے آتے ہیں۔ اب یہ بات نبی علیہ السلام کو پہنچی کہ وہ واپس پلٹنے لگے ہیں، وہاں سے واپس آنے لگے ہیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ملتا ہے کہ ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی ایک قافلے کے ذریعے پیغام بھیج دیا تھا، جو قافلے تجارتی قافلے ہوتے تھے، ان قافلوں کے ذریعے ایک کے ذریعے پیغام بھیج دیا کہ ان کو بتا دو ہم آ رہے ہیں،
ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے. اب اکٹھے ہم نے لوگ کر لیے ہیں، بندے اکٹھے کر لیے، ہم آ رہے ہیں، بس تیار ہو جاؤ. اب نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام کی طرف جب دیکھا، صحابہ کرام نے سب نے یہ نہیں کہا کہ ہم ڈر گئے، نہیں، بلکہ ان کا ایمان مزید بڑھ گیا، ایمان مزید بڑھ گیا. کہنے لگے بات ہی کوئی نہیں ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، یعنی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمیں اللہ کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. یہ بات کہی. یعنی یہاں یہ بات ہم اگلے دن کی بات چل رہی ہے، جنگ احد کے اگلے دن کی. جب 8 میل کے فاصلے پہ پہنچے، واپس پلٹنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا چلو جی پھر تیار ہو جاؤ، چلو پھر چلتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام تیار ہو گئے، زخمی ہیں، تھکے ہوئے ہیں، جنگ کی ہے، بڑا ایک عجیب سا ماحول تھا، شکست کا معاملہ بن گیا، پھر فتح ہو گئی. یعنی ایسے ماحول سے گزر کے پھر جب نبی علیہ السلام نے کہا نا چلو پھر دوبارہ ان کے پیچھے چلتے ہیں، فوراً سے تیار ہو گئے. یہ نہیں کہا کہ ہم زخمی ہیں، ہم تھکے ہوئے ہیں فلاں، نہیں، فوراً سے تیار ہو گئے، ٹھیک ہے چلو چلتے ہیں بس. پھر نبی علیہ السلام صحابہ کرام گئے، یہاں پہ جہاں پہ انہوں نے کھڑے ہو کے ارادہ کیا تو واپس آنے کا، اس مقام پہ نبی علیہ السلام پہنچے حمراء الاسد. وہاں پہ جب دیکھا کافروں کو پتہ چل گیا، وہ تو ہمارے پیچھے آ گئے، وہ تو نہیں ڈرے بالکل بھی، تو وہ وہاں سے پھر آگے بھاگ گئے تھے. مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اتنی تکلیف ہونے کے باوجود نبی علیہ السلام نے کہا، فوراً سے بات مان لی. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جتنی مرضی بڑی بات مشکل ہمیں لگ رہی ہو، جب نبی علیہ السلام کی بات آ جائے تو فوراً مان لینی چاہیے. اللہ پاک سے دعا